صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں محبت عقیدت کے ساتھ عطیہ تبریک درود و سلام پیش کریں۔ اس سے پہلے آپ جمی احباب سے درود پاک کی فضیلت سماعت کر چکے ہیں، وقت تھوڑا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، اول سے آخر تک سبھی کی آواز آنی چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بار بار کہنے پر بھی سب نے کہا درود و سلام پڑھیں، تو 2-3 احباب کی آواز آ رہی تھی، باقی سارے ہی خاموش تھے۔ ہاتھ ہلانے سے، ہلنے جلنے سے تو یہ مانتے ہیں کہ سردی لگتی ہے، منہ ہلانے سے تو سردی نہیں لگتی، اس لیے محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، پڑھ لیجئے نا۔ صلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ آواز بلند پڑھ لیجئے۔ صلاۃ والسلام وعلی للعالمین وخاتم النبیین، ایک میں ہی نہیں پر میں پڑھن نہ لگا تساں پڑھوا سو تو میں پڑھ سا جی تساں نہ میں تو ہی پتہ لگی جیسی کہ تساں سننا چاہنے ہو یا نہیں، باقی اصل مقصد دعا ہے تو ہم دعا کر دیں گے۔ ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، جو رب عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب عالم کا۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، ایک میں ہی نہیں پر۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، مرتبہ باوت بلند آنکھو سبحان اللہ، ماڑے اگنے لفظ زبردستی نہیں، دل چو محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے، ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں
حکمت سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اور کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، ذہن خالی ہی رہا کاسائے سائل کی طرح، اور بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے۔ قبلہ امیر مجاہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے۔ اللہ وحدہ اللہ شریک کی بارگاہ سمدیت میں حمد و ثنا، حضور پر نور شافع یمن نشور تاجدار ختم نبوت جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انوار گوہر بار میں ہدیہ درود و نعت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی لائق صد تکریم و تعظیم ارباب فکر و دانش شرکائے بزم عشق مصطفیٰ ذکر خیر الورا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باسلسلہ سال ثواب ختم پاک محترم المقام بندہ درویش جناب قاضی لال دین صاحب علیہ رحمہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک قاضی صاحب کے درجات میں لمحہ بلمحہ بلندیاں عطا فرمائے، آنکھو آمین۔ اور قاضی صاحب وہ ہستی تھے، آپ کی شخصیت، آپ کی محبت، اخلاص، اخلاق اور اولیاء کاملین سے محبت، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے محبت، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ محبت، اور یہ محبت کس وجہ سے تھی؟ اس وجہ سے کہ یہ سارے تاجدار ختم نبوت کے غلام ہیں، میں اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی محبت میں اور درویشی میں زندگی گزاری۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جمی آنے والے مہمانان گرامی آپ میں سے جس پیارے کی حاضری قبول ہے نا، ہم بھی نہیں جانتے، ہمیں بھی نہیں پتا یہاں کون اللہ کا پیارا بیٹھا ہوا ہے۔ جس پیارے کی حاضری قبول ہے اس کے وسیلے سے مجھ مسکین کی حاضری کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحبزادگان قبلہ قاضی صاحب، قاضی محمد ظفر صاحب، قاضی محمد مشتاق صاحب اور قاضی محمد سلطان محمود صاحب، قاضی قدیر صاحب، قاضی کبیر صاحب، قاضی شابان صاحب، جملہ آپ کے اہل خانہ اور جتنا بھی آپ کا خاندان ہے، اللہ پاک آپ سب کو سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر بڑے احباب بیٹھے ہیں، پہاڑی وچ ایک گل آکھنے لوگ سارے ایسا پہاڑی بیٹھے ہیں نا جی، پرانے لوگ ایک گل آکھنے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس علاقے میں کوئی بڑا بندہ نہ ہو، اکثر جب سوال کیا کرتے نا ان سے کہ حضرت بڑے سے کیا مراد ہے، عمر سے بڑا یا کوئی بڑے عہدے والا، مقام والا؟ فرمایا جن بڑوں کی ہم بات کرتے ہیں نا انہیں رب بھی بڑا کہتا ہے، انہیں رب بھی بڑا کہتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا ایک چٹے بالا والے بیٹھے تیسرے نے نا، جن کی ریش مبارک میں سر میں بال سفید ہیں، اور میں جب ان کے داڑھی مبارک میں سر میں بال سفید آ جاتے ہیں ایک بندہ خدا کے، تو رب ان سفید بالوں کی حیا کی وجہ سے، اس بندے کی وجہ سے ان بستیوں پہ قہر نازل نہیں فرماتا، رحمتوں کا نزول فرماتا۔ تو جو میں بات کر رہا تھا، فرماتے تھے وہ پرانے لوگ کٹھیالی نے، کٹھیالی سے اب عام بندے کو کیا پتا کٹھیالی سے کیا مطلب ہے، تو آپ فرماتے تھے وہ کٹھے ہوئے
جنہوں نے ماریں کھائی ہوئی ہیں، سب کچھ دیکھا ہوا ہے، فرمایا جہاں کوئی تجربے کار ہوتا ہے نا وہاں بھی کسی کو نقصان نہیں ہوتا، وہ کسی کا نقصان نہیں ہونے دیتے، صرف اپنی اولاد نہیں بلکہ سب پر وہی نظر رکھتے ہیں جیسے اپنی اولاد پر نظر رکھتے ہیں۔ قبلہ قاضی صاحب ان لوگوں میں سے تھے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسٹیج کی زینت جمیع علماء کرام، حفاظ کرام، سناخوانان شیریں لسان، سادات کرام، میں اگر سبھی کے نام لوں تو وقت تھوڑا ہے۔ میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ مولانا سعد اللہ سلطانی صاحب، ناظم مالیات، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ڈویژن میرپور، اور جتنے بھی اب آپ تشریف فرما ہیں سب ساتھ عزت و احترام ہیں، لائق احترام ہیں۔ جناب پیر سید خاک حسین شاہ صاحب میرے تایا محترم ہیں، پیر سید غلام رسول حسین شاہ صاحب، آپ میرے تایا محترم ہیں، اور جمیع احباب قبلہ حاجی صاحب کا اسم مبارک، محترم المقام سردار محمد رشید صاحب، صوفی رشید صاحب، اور جمیع احباب آپ کا اسم گرامی ماشاءاللہ چشتی ذوق بھی ہے، قاری ریاست علی چشتی صاحب، پیر سید انور شاہ صاحب تشریف فرمائیں، آگے تشریف لے آئیں، پیر صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہاں پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کارکنان، عہدیداران اور جملہ بھائی برادران بیٹھے ہوئے، میرے دوست اللہ پاک بھائی محمد نعمان صاحب اور جمیع احباب، اللہ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ سب دعا کے لیے آئے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے وقت میں ہی بات ختم کر دوں گا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں یہ ماہ مقدس آج اس کی میرے خیال میں 27 تاریخ ہے، 27 جمادی الاخری، جمادی الثانی، ساری تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے کائنات کی ہر شے کو تخلیق فرمایا، اور خود فرماتا ہے کہ جب مجھے محبت ہوئی نا، مولا کس سے محبت ہوئی؟ حدیث قدسی کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں، مجھے محبت ہو گئی، مولا کس سے محبت ہوئی؟ اپنی ذات سے محبت ہو گئی، اپنی ہی ذات سے محبت ہو گئی، تو میں نے چاہا کہ میں جہان میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، تو مولا پھر کیا کیا؟ فرمایا میں نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ اس حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کائنات کی ساری فضیلتیں، عظمتیں اور شانیں اپنے بعد عطا فرمائی، جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا، اور قرآن پاک میں سند عطا فرما دی کہ محبوب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، آپ کے بعد کسی کو وہ مرتبہ نہیں مل سکتا۔ فرمایا اگر کسی کو کوئی مقام و مرتبہ، فضیلت، عظمت اور شان ملی ہے تو سونے لجپالا تیری وجہ سے دی گئی۔ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ آج کی اس بزم پاک کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کا وسیلہ جلیلہ، یہ ماہ مقدس 27 تاریخ ہے۔ اختصار کے ساتھ میں آگے چلوں، یہ اس ہستی کے ساتھ منسوب ہے، ان دو ہستیوں کے ساتھ، ایک نہیں معذرت، ان دو ہستیوں کے ساتھ اس مہینے کی نسبت ہے کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کائنات میں اگر سب سے زیادہ مجھے جن سے پیار ہے اور جن کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے وہ یہ ہستیاں ہیں۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، صدیق اکبر میرا یار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب آپ ذی وقار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں حاضر ہیں، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ لوگ کہتے ہیں محبت اتنی کرو کتنی کرو، کوئی حد رکھو،
سنی محبت میں بڑے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جب کبھی سیاست کا دور آتا ہے نا تو پھر اٹیک مولویوں پر ہوتا ہے۔ اور جتنا عرصہ یہ پچھلا گزرا ہے قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا، آپ نے تو نوجوانوں کے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے، ان سینوں میں جو سلگتی ہوئی چنگاری تھی نا، اس کو شمع میں تبدیل کر کے آپ نے بتلا دیا کہ جب اللہ اپنے حبیب کا عشق تقسیم کرواتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء اور اہل بیت اطہار، جس سے چاہے کرواتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو پھر ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے بظاہر ایک معذور شخص سے امت مسلمہ کے سوئے ہوئے دلوں کو عشق مصطفیٰ کی شمع سے روشن کر کے دکھا دیتا ہے کہ جب میں چاہوں تو رات بھر جو لوگ، جو نوجوان والدین کے نافرمان ہو کر سڑکوں پر پھرا کرتے تھے، اب سڑکوں پر پھرتے ہوئے بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ۔ تاجدار ختم نبوت، محبت کی میں بات کر رہا تھا، تو مجھے پھر یہاں یہ بتاؤ، اگر ہمیں محبت کی حد بتاتے ہو، ہماری محبت تو وہاں تک پہنچی نہیں۔ اگر پھر بتانی ہے تو پھر جاؤ نا صدیق اکبر کے در اقدس مزار پر انوار پہ کھڑے ہو کر سوال کرو نا، اے صدیق اکبر اتنی محبت کیوں کی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا جمع غفیر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھے جا رہے، ٹک ٹکی باندھ کر روئے جا رہے، رو رو کر بتلا رہے کہ محبت اپنے حبیب سے کرنی کس طرح ہے، کس طرح کرنی ہے۔ اگر کرنی ہے تو پھر یاد رکھو اس طرح کرنی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر فاروق؟ عمر فاروق وہ کہ کفر کے اوانوں میں جب عمر فاروق کا نام آ جاتا تو لرزہ طاری ہو جاتا۔ وہ عمر فاروق جس کے بارے میں نبیوں کے تاجدار سیدی اعلیٰ حضرت بار بار میری زبان پہ جب یہ لام آتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت سیدی اعلیٰ حضرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ملک کو میں انبیاء تاجدار، فرمایا زمانے کی یہ تاجداریاں عارضی مٹ جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ سکندر آیا، اس کا نام و نشان نہیں ملا۔ نمرود و شداد فرعون آیا، خدائی دعوے کرنے والے آئے، بڑی بڑی سلطنتوں والے آئے، ان کے نام و نشان نہیں مٹے۔ نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے ہوئے بے نشان، اہل نشان کیسے کیسے مٹی میں مل گئے، نوجوان کیسے کیسے۔ میں تجھے تیری کسی چیز نے کام نہیں آنا، اے کہنے والے بدلا تو دے، پھر کام کیا آئے گا؟ کیا کام آئے گا؟ جواب آتا ہے کی محمد سے، سارے ایک باری آنکھوں نے سبحان اللہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتلاؤں گا لوح قلم کیسے ہوتے ہیں، کیسے تیرے ہوتے ہیں، اور یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ شاعر مشرق نے ایویں ہی نہیں لکھ چھڑیا کہ لوح قلم تیرے ہیں۔ لوح قلم والی جگہ بھی اس یار دا نام آیا یا نہیں آیا، میں ہوں تواڈے سامنے پیش کر رہا ہوں علماء دی موجودگی دے اندر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہے، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، عمر کی شان یہ ہے کہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے
شیطان ابلیس وہ گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ شیطان انبیاء پر تو حملہ نہیں نہ کر سکتا، ان کی شان تو برا البرا ہے نا، باقیوں کی بات ہے۔ حضرت پیر سید اعظم حسین شاہ صاحب میرے چاچو آپ تشریف لائے، جمی حضرت جتنے اب آپ تشریف لائے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ان کے بعد فرمایا کسی سے ڈرتا نہیں، کسی سے یہ لائن کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن عمر کی شان یہ ہے کہ شیطان عمر سے بھی ڈرتا ہے، عمر سے شیطان ڈرتا ہے، ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔